الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى. صلوات پر حضرت محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، چونکہ کل کی تاریخ وفات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی گزری ہے، لہذا اسی کے متعلق چند باتیں انشاءاللہ بطور اصلاح اور مجلس انشاءاللہ تمام کر دی جائے گی. قرآن مجید کے جس کو اللہ نے ضابطہ حیات بنا کر اس کائنات میں پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، اور اسے انسان کے لیے آئینہ زندگی قرار دیا ہے کہ دیکھو اس قرآن مجید سے متمسک رہنا، اس کو اپنا آئین سمجھنا، اس کو اپنا قانون الہی سمجھنا. اگر قانون الہی سمجھ کر اس سے تم لو لگاؤ گے تو پھر تمہاری یہ ہر لمحہ ہدایت کرتی نظر آئے گی. یہ کتاب خداوندی وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے جو ہے وہ تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دیا، خبردار کر دیا کہ دیکھو دنیا میں جو چیزیں تمہیں چاہیے، چاہے وہ اچھی چیزیں ہوں یا بری چیزیں ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اچھی چیزوں کو اپنا لو اور چاہتے ہو کہ بری چیزوں کو سے دور رہو تو اس قرآن مجید سے لو لگا لینا. یہ قرآن مجید تمہیں جو ہے وہ ہدایت کرے گا کہ کون سی چیزیں اچھی ہیں اور کون سی چیزیں بری ہیں. اسی کتاب خداوندی میں اللہ نے جو ہے وہ اچھے کرداروں کو ہی بیان کیا ہے اور برے کرداروں کو ہی بیان کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور مجھ سے بہتر آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ نے مثالیں دی ہیں قرآن مجید میں کہ صاحب کردار کون ہے اور بد کردار کون ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دو عورتوں کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی مثال اس قرآن مجید میں دی ہے کہ جو نہایت ہی بد کردار تھیں، لیکن وہ ہمارے پسندیدہ انبیاء کی جو ہے وہ زوجہ تھیں، جناب لوط کی زوجہ اور جناب نوح کی زوجہ. پھر دوسرے مقام پر وہیں اللہ تعالیٰ ایک خاتون کی تعریف کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایسے خاتون کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ جو ظاہراً تو ایک فاسق و فاجر کی زوجہ تھی، لیکن ایمان اتنا بلند تھا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار کہی جانے لگی، جسے ہم اور آپ آسیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. قرآن مجید میں آسیہ کا تذکرہ ہی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جناب مریم کا تذکرہ ہی موجود ہے کہ جو اچھے کردار کی حامل تھیں. تو اسی قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور کردار پیش کیا ہے جسے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کردار کہا جاتا ہے. جب اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نادار دیکھا، جب دیکھا کہ ان کا کوئی سایبان نہیں ہے، تو اللہ نے اس قرآن مجید میں ایک آیت نازل کی کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو تنگ دست دیکھا تو ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. میرے عزیزوں، اگر اس آیت کے ذیل میں آپ روایت کو دیکھنا شروع کریں تو چاہے وہ ہمارے علماء ہوں چاہے مخالف کے علماء ہوں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کے مال سے پیغمبر کو غنی بنایا ہے تو وہ صرف اور صرف ذات جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. چنانچہ اگر آپ تفسیروں کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کرتے رہتے ہیں، تفسیر کبیر میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف زدہ صورت میں، مشقت زدہ صورت میں، پیغمبر کا حال یہ ہے کہ پریشان ہے، پیغمبر کا حال یہ ہے کہ چہروں پر جو ہے وہ گرد موجود ہے. جیسے ہی پیغمبر اپنی زوجہ مکرمہ جسے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے، ان کے جیسے ہی بیت الشرف میں داخل ہوئے، جناب خدیجہ کبریٰ نے جیسے ہی پیغمبر کا یہ عالم دیکھا، کہا اے میرے والی و وارث، میں آپ کو پریشان محسوس کرتی ہوں کہ آپ پریشان حال ہیں. اے میرے پیغمبر، میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ پریشان حال ہیں، بتائیے وجہ کیا ہے. پیغمبر اکرم سے جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے سوال کیا تو پیغمبر نے کہا کہ اے میری زوجہ مکرمہ،
وجہ یہ ہے کہ میں اس کائنات میں لوگوں کا جو ہے سردار بن کر آیا ہوں، میں اس کائنات میں لوگوں کا شافی بن کر آیا ہوں، میں اس کائنات میں لوگوں کا ناجی بن کر آیا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مکہ معظمہ میں عالم یہ ہے کہ لوگ بھوک سے پریشان ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قحط کا زمانہ پڑا ہوا ہے، لوگوں کے پاس سامان نہیں ہے، لوگوں کے پاس کوئی ایسی اشیاء نہیں ہے جس سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ جس کے دور میں اس کی مخلوق کا یہ عالم ہوگا، اس کے چاہنے والوں کا یہ عالم ہوگا، اس کے ساتھ رہنے والوں کا یہ عالم ہوگا، وہ اگر پریشان حال نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اگر پریشان حال نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہی جناب خدیجہ نے پیغمبر اکرم کی زبانی یہ جملے سنے، فوراً ہی حجرے میں گئیں، اور آنے کے بعد راوی یہ روایت کرتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے جناب خدیجہ نے وہ ساری اشرفیاں جو جناب خدیجہ کے پاس تھی اس کو سامنے پیش کر دیا۔ راوی یہ بیان کرتا ہے کہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہ ساری اشرفیاں پیغمبر کے سامنے اس طریقے سے پیش کر دی کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اور پیغمبر کے درمیان یہ اشرفیاں حائل ہو جائیں کہ نہ میں پیغمبر کو دیکھ سکتا تھا نہ پیغمبر مجھے دیکھ سکتے تھے۔ میرے عزیزوں، جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ اشرفیاں اور یہ سارے متاع و مال پیغمبر اکرم کے سپرد کیا، اور سپرد کرنے کے بعد پیغمبر کو اختیار دیا، اے میرے والی و وارث، آج سے یہ مال خدیجہ کا مال نہیں ہے بلکہ یہ آج سے مال آپ کا مال ہے۔ اے میرے والی و وارث، یہ آج سے مال، یہ آج سے اشرفیاں خدیجہ کے اشرفیاں نہیں ہیں، خدیجہ کا مال نہیں ہے، یہ سارا مال و متاع آپ کا ہے، آپ جیسے چاہے اسے خرچ کر دیجئے۔ اور تاریخ جھوٹے سے جھوٹی تاریخ کوئی ایسی بتا دے کہ خدیجہ نے کبھی سوال کیا ہو، اے میرے پیغمبر اکرم، اے میرے والی و وارث، ہم نے جو آپ کو مال و متاع دیا تھا، ہم نے جو اشرفیاں آپ کو دی تھی، وہ آپ نے خرچ کی تو کہاں پر خرچ کی ہیں؟ ایک صلوات پڑھی حضرت محمد و آل محمد پر۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بہت ہی بلند پایا شخصیت کا نام ہے۔ آپ دیکھیں روایت میں ملتا ہے، آپ روایت مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس میں موجود ہے کہ جب بھی پیغمبر اکرم تکلیف دہ ہوا کرتے تھے، تکلیف زدہ ہوا کرتے تھے، پیغمبر پریشان ہوا کرتے تھے، پیغمبر کہتے ہیں تو میں جب خدیجہ کے سامنے آتا تھا، خدیجہ کے رخ انور کی زیارت کرتا تھا تو ہماری پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھیں۔ تو جو زوجہ پیغمبر کے پریشانی دور ہونے کا سبب بنے، اس کی اگر قرآن قسم کھا رہا ہے تو پھر اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، اگر آپ ان کے لقب کو دیکھیں تو جاہلیت میں، دور جاہلیت میں جناب خدیجہ کو ایک لقب ملا تھا، اسے طاہرہ کہا جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں یہ لقب جناب خدیجہ کو ملا تھا، اور اللہ نے اس لقب کی اتنی لاج رکھی کہ اگر شوہر بھی دیا تو طاہر عطا کیا، اگر بیٹی بھی دی تو طاہرہ عطا کی، اور اس طریقے سے نسل پیدا کی کہ ساری کی ساری کی ساری نسل طاہر و مطہر کہلائی۔ ایک صلوات پڑھی حضرت محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی کیا فضیلت ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اگر آپ القاب کو باقی آسمانی کتابوں میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو ملے گا، توریت میں جناب خدیجہ کو مبارکہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جناب خدیجہ کو توریت میں وہ ایک ایسے دریا کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ جس دریا کے پانی کو آب حیات کہا جاتا ہے، جس دریا کے پانی کو آب حیات کہا جاتا ہے۔ خدیجہ کی تشبیہ توریت میں جو جناب موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی تھی، اللہ نے اس میں جناب خدیجہ کی مثال ایک دریا سے دی ہے۔ وہ دریا کا پانی جو ہے وہ آب حیات کہا جاتا ہے، اور اس دریا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دریا کے دونوں کنارے پر درخت موجود ہیں، اور ان درخت میں الگ الگ قسم کے 39 قسم کے پھل موجود ہیں، اور ان تمام پھل اور ان پتوں سے اگر کوئی شفا حاصل کر سکتا ہے تو وہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں کہ جو ان پتوں سے شفا حاصل کریں گے۔ ان پتوں کے ساتھ حضرت محمد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ایک لقب جو یہ انجیل میں موجود ہے وہ مبارکہ ہے، کہ جس کے لیے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو ہے وہ بشارت کی کہ عیسیٰ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، کہ جو نبی جو ہے وہ اس وقت میں آئے گا، کوئی سردار انبیاء ہوگا، اور اس کی نسل جو چلے گی وہ جو خاتون ہوگی اس کا لقب مبارکہ ہوگا۔ یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو انجیل میں جس لقب سے نام یاد کیا گیا اسے مبارکہ کہا جاتا ہے۔ اور آگے ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ اگر اور آگے دیکھیں، غور و خوض کریں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے، تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔
गौर करें, आप गौर करें, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मिलता है कि एक दानिश्वर खातून अरब की जिसने एक किताब तालीफ की जिसका नाम था निसाए मोहम्मद। वो इस किताब में जो है वो तालीफ करती है, लिखती है कि मेरे पास जो है जनाब खदीजा के, यूँ तो तारीख़ आलम जो है जनाब खदीजा की फजीलत को दर्ज नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि जिसकी फजीलत के लिए अल्लाह तारीफ़, जिसकी फजीलत में अल्लाह तारीफ़ करे, जिसकी फजीलत रसूलुल्लाह की ज़बानी हो, जिसकी फजीलत जो है वो अइम्मा ताहिरीन करे, उसकी फजीलत अगर आम इंसान बयान करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फजीलत बयान की है, हदीसें मुतवातिर तौर पर मौजूद हैं कि नबी ने कई मकाम पर फरमाया है कि खैरुन निसाइहा खदीजा, कि औरतों में सबसे बेहतर जो है वो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा हैं। अगर आप दूसरी अहादीस को देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि 4 खातून ऐसी हैं जन्नत के औरतों के सरदार हैं, जिनमें जनाब मरियम है, जनाब आसिया है, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है, जनाब फातिमा है। और फातिमा इन तमाम औरतों में सबसे अफजल औरत का नाम है, अफजल, क्योंकि वो सैयदा निसाए आलमीन है। ठीक है। उसके बाद दूसरी रवायतों को देखेंगे तो जनाब इब्न अब्बास बयान करते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था कि नबी ने 4 लकीरें खींची। सबसे पहले पहली लकीर खींची, दूसरी लकीर खींची, तीसरी लकीर खींची, चौथी लकीर खींची। मैंने सवाल किया, पैगम्बर अकरम आपने ये 4 लकीरें खींची है, तो लकीर को खींचने का सबब क्या है, आखिर वजह क्या है इन 4 लकीरों को खींचने का? तो पैगम्बर अकरम ने फरमाया, इब्न अब्बास जानना चाहते हो जानो कि इनमें पहली लकीर जो है वो जनाब आसिया से मौसूम है, ये दूसरी लकीर जो है जनाब मरियम से मौसूम है, ये तीसरी लकीर जो है जनाब खदीजा से मौसूम है, और ये चौथी लकीर जो है ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मौसूम है। और ये चारों लकीरें हमने खींच के बता दिया कि देखो, अगर कोई इस कायनात में औरतों का सरदार हो सकता है या मरने के बाद जन्नतों में औरतों का सरदार हो सकता है, तो या वो आसिया हो सकती हैं, या वो खदीजा हो सकती हैं, या वो मरियम होती हैं, या जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हो सकती है। एक सलवात पढ़िए उम्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं बयान कर रहा था कि वो औरत दानिश्वर खातून जो है वो बयान करती है कि यूँ तो तारीख़ आलम जो है वो जनाब फजीलत को, जनाब खदीजा की फजीलत को दर्ज नहीं कर सकती, जितना बयान करना चाहे वो कम है। क्यों? इसलिए कि जिसकी तारीफ़ खुद अल्लाह करे, मासूम करे और अइम्मा ताहिरीन करे, नबी मुकर्रम करे, उसकी तारीफ़ अगर आम बंदा करे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और जनाब खदीजा की तारीफ़ के ये भी है कि अपने तो अपने तारीफ़ करते थे, जो गैर भी थे वो भी जनाब खदीजा की तारीफ़ किया करते थे। और दूसरी बात यह है कि वो कहती है निसाए मोहम्मद में कि तारीख़ में तारीफ़ करना, फजीलत बयान करना ये अल्लाह और रसूल बयान कर रहा है, लेकिन मैं जनाब खदीजा पर 100 दर्जा अगर ईमान रखती थी, जनाब खदीजा को 100 दर्जा पसंद करती थी, तो उनकी फजीलतों को दर्क करने के बाद, उनके इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने फिदाकारी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की, अपने माल के ज़रिए से, अपने हर एतबार से नबी को खुश करना, नबी के सामने अच्छे तरीके से पेश आना, नबी का हर लम्हा जो है ख्याल रखने के एतबार से, जब मैं इन तमाम फजीलतों को हमने देखा तो मेरा ईमान जो है वो 1000 दर्जा और बुलंद हो गया। और वो बयान करती आगे अपनी किताब में कि यहाँ 1000 दर्जा ही बुलंद नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तक होता है कि जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती थी तो हमेशा ये दुआ करती थी कि इलाही बिहक़ फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनिया, परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करती हूँ, यानी वो औरत कहती है, वो दानिश्वर खातून कहती है, अल्लाह इलाही बिहक़ ज़हरा व अबीहा, या इलाही बिहक़ फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनिया, ये दुआ करती थी, यानी परवरदिगार मैं सवाल करती हूँ फ़ातिमा के ज़रिए से, फ़ातिमा के बाबा के ज़रिए से, फ़ातिमा के शौहर के ज़रिए से और फ़ातिमा के बच्चों के ज़रिए से। लेकिन जब हमने फजीलत जनाब खदीजा को दर्ज करना शुरू किया और 1000 दर्जे तक हमने जनाब खदीजा की फजीलत को दर्ज कर लिया, तो उसके बाद हमने अगर नमाज़ों में दुआएं करना शुरू की, फिर जब हम दुआओं के लिए हाथ उठाते थे तो हमेशा ऐसे दुआ करते थे कि इलाही बिहक़ फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व उम्मिहा, के परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करती हूँ फ़ातिमा के ज़रिए से, फ़ातिमा के बाप के ज़रिए से, फ़ातिमा के शौहर के ज़रिए से, फ़ातिमा के बच्चों के ज़रिए से, जहाँ इन तमाम के वसीलों से दुआ करती हूँ, वही एक दुआ ये भी करती हूँ परवरदिगार फ़ातिमा की माँ खदीजा के ज़रिए तुझसे सवाल करती हूँ मैं। एक सलवात पढ़िए उम्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है जनाब खदीजा के जिन वो दुआओं में वसीला के लिए करार दी जाती हैं। और आप देखिए, जब भी पैगम्बर अकरम अपनी दूसरी अज़वाज के सामने तस्करा करते थे तो वो इश्काल करने लगती, पैगम्बर अकरम को कहते थे, या रसूलल्लाह आपके सामने इतनी खूबसूरत औरत मौजूद है, जवान औरत मौजूद है, और आप एक गंदमी रंग की बुढ़िया औरत का तस्करा कर रहे हैं, तो नबी अकरम क्या फरमाते थे? ये रिवायत है तारीख की। नबी अकरम क्या फरमाते थे? नबी अकरम फरमाते थे कि मैं क्यों ना उस खदीजा का तस्करा करूं जिसने उस वक्त पर ईमान ले आया कि जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, उसने उस वक्त मेरी मदद की जब मेरे पास कुछ न था,
اور خدیجہ کا اگر میں خدیجہ کی میں فضیلت بیان نہ کروں تو کیا کروں، اس لیے خدیجہ وہ ہے کہ جس سے ہماری نسل آگے بڑھی ہے، جس سے ہماری اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ خدیجہ کی کن کن فضیلتوں کو درک کر سکتے ہیں آپ، اور یہی وجہ ہے میرا جو خدیجہ وہ ہے کہ جو ام المومنین، اگر ام المومنین ہونے کا حق کوئی رکھتا ہے تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سب سے پہلے رکھتی ہے۔ اور پیغمبر کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے اتنی محبت تھی، اتنا پیغمبر ان کو چاہا کرتے تھے کہ جب تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اس کائنات میں موجود نہیں، کبھی پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی، کئی پیغمبر کو دوسری شادی کی محسوس نہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے جب تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس کائنات میں موجود رہی، علی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ یعنی یہ دو شخصیتیں ایسی بلند شخصیتیں ہیں کہ جن کے رتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اور یہاں تک فضیلتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی جبرائیل جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو اللہ کی جانب سے یہ پیغام آتا تھا کہ اے جبرائیل جانا، اور جانے کے بعد پہلے محمد کو سلام کرنا، اور محمد کو سلام کہنا کہ پروردگار کا سلام آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی زوجہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اوپر بھی ہے۔ یعنی جس کے اوپر اللہ کا سلام آئے، جس کے اوپر سید الملائکہ کا سلام آئے، جس پر خود پیغمبر اکرم سلام کرے، اس زوجہ کا کوئی مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے، میرے تعریف اگر دیکھیں گے تو وہ اور زوجائیں ہیں کہ جو لعنتوں کی مستحق ہیں، یہ زوجہ خدیجہ وہ زوجہ ہے کہ جو سلام خداوندی کی مستحق ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھی حضرت محمد و آل محمد پر۔ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی تعریف فضیلتیں ہیں کہ جن کو پیغمبر نے بہت چاہا، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر جب بھی تکلیف زدہ ہوا کرتے تھے، پریشان زدہ ہوا کرتے تھے، جناب خدیجہ کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ اگر خدیجہ اس کائنات سے رخصت ہو، پیغمبر اس سال کو عام الحزن کیوں نہ قرار دیں۔ یہی وجہ ہے میرے جب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے اس کائنات سے، تو اس سال کو پیغمبر اکرم نے عام الحزن سے یاد کیا ہے، یعنی غموں کا سال، سانحے کا سال، اور پیغمبر مستقل گریا کرتے نظر آئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیز، اگر آپ دیکھیں، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کی قبر تیار کی ہے تو پیغمبر اکرم نے پہلے اس قبر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد خود لیٹے، لیٹنے کے بعد اٹھے، پھر اٹھنے کے بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو سپرد خیرات کیا ہے۔ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو جو کفن بھی دیا گیا ہے وہ معمولی کفن نہیں تھا، بلکہ وہ کفن تھا جس کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اگر ایسی زوجہ ہو، اس کا غم منایا جائے تو عام الحزن نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ میرا جو تاریخ بیان کرتی ہے، اور معتبر تاریخ بیان کرتی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنی ماں کے وصال کے بعد، اپنی ماں کی وفات کے بعد پیغمبر اکرم کا طلایہ پھرتی تھی، تو طلایہ پھرتے پھرتے ایک ہی جملہ کہتی تھی کہ بابا میری ماں کہاں ہے، بابا ہماری ماں کہاں ہے، ہماری ماں کہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو پیغمبر اکرم کہتے تھے کہ اے میری بیٹی، تیری ماں اللہ کی جانب بنائے ہوئے مکان کہ جو زمرد و یاقوت کا ہے اس کے درمیان آرام کر رہی تھی۔ میرا عزیزو، یہ ایک تاریخ ہے کہ جو مکے کی تاریخ ہے، جہاں ایک بیٹی اپنے ماں کو تلاش کر رہی ہے، آواز دے بابا ہماری ماں کہاں ہیں۔ ایک تاریخ اور مدینہ کی تاریخ نظر آتی ہے کہ جب جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خبر شہادت ہو چکی، حسنین علیہ السلام مسجد سے گھر آئے، اور آنے کے بعد ایک سوال بیان کیا، اے فضا بتاؤ کہ ہماری ماں کہاں ہے۔ میرے عزیزوں، جیسے یہ سوال کا سننا تھا، فضا نے کہا بچوں پہلے تم کھانا کھا لو، پھر بتاتی ہوں کہ تمہاری ماں کہاں ہے۔ میرے عزیزوں، حسنین نے ہاتھ جوڑ لیا، آواز دی فضا یہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ عزیزوں، جب بچوں کا اصرار بڑھا، فضا نے کہا بچوں ارے جاؤ تمہاری ماں حجرے میں موجود ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دونوں ننھے بچے ارے جیسے حجرے جناب زہرا سلام اللہ میں آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا، ارے ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ ترو سینہ پیٹ لیا، ارے پیٹنے کے بعد بابا علی مرتضیٰ کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہا بابا ارے ہماری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ عزیزوں، روایت بیان کرتی ہے جیسے ہی مولا کائنات نے یہ جملہ سنا کہ جناب زہرا اس دنیا میں نہ رہی، جناب امام مولا کائنات ارے زمین پر گر گئے، غشی طاری ہو گئی۔ میرے عزیزوں، جناب زہرا وہ معصومہ ہے، وہ خاتون ہے جن کے مستقل طور پر تکلیفیں دی گئیں۔ یہی وجہ تو تھی میرے عزیزوں، جب امام علی علیہ السلام جناب زہرا کو ارے غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے ارے چیخ مار کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ سلمان آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا
کہا مولا ارے ابھی تک تو آپ اپنے بچوں کو تسلیاں دے رہے تھے حسن ارے باواز بلند گریہ نہ کرو، حسین ارے باواز بلند گریہ نہ کرو، زینب و کلثوم باواز بلند گریہ نہ کرو مولا ابھی تک تو بچوں کو دلاسا دے رہے تھے، آخر اب رونے کا سبب کیا ہے؟ ارے مولا کائنات تڑپ گئے، آوازی سلمان ارے غضب ہو گیا، سیدہ کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی لیکن سیدہ نے علی سے اس سے باخبر نہ فرمایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔